یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، چٹانوں کو کاٹ کر گھر بناتی تھی اور اپنے آپ کو زمین کی سب سے طاقتور قوم سمجھتی تھی۔ مگر جب غرور نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا تو ان کے مضبوط پتھروں والے گھر ان کے ہی قبروں میں بدل گئے۔ یہ ہے قوم سمود کی کہانی۔ بہت زمانہ پہلے، حضرت نوح کے بعد کے دور میں، عرب کے شمالی علاقے میں ایک قوم آباد تھی جسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ الحنجر نامی علاقے میں رہتے تھے، جہاں بلند پہاڑ، سبز وادیاں اور میٹھے چشمے بہتے تھے۔ آج یہ جگہ مدائن صالح کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو طاقت دی تھی، دولت دی تھی اور حیرت انگیز عقل عطا کی تھی۔ وہ پتھروں کے پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے شاندار گھر بناتے، چٹانوں سے کمرے بناتے اور ان پر خوبصورت نقش و نگار کندہ کرتے۔ ان کے گھر پتھروں کے بنے تھے، مگر ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ کی نعمتیں بڑھتی گئیں، مگر شکر کے بجائے وہ غرور میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پتھر تراش کر بت بنائے اور انہیں اپنا خدا مان لیا۔ وہ کہتے، یہ ہمیں رزق دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں، یہی ہمیں بچاتے ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان میں ایک نبی بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ صالح انہی کی قوم سے تھے، دیانت دار، سچے، سمجھدار اور نرم مزاج۔ وہ اپنی قوم سے بولے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا ہے۔ لیکن سردار بولے، یہ صالح، ہم تمہیں سمجھدار سمجھتے تھے، کیا تم ہمیں ان معبودوں سے روکنا چاہتے ہو جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ حضرت صالح نے کہا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تمہیں صرف اس ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو سب کا خالق ہے۔ مگر قوم نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت صالح نے دعا کی، پھر اللہ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا۔ پہاڑ کی ایک بڑی چٹان کے سامنے سب لوگ جمع ہو گئے۔ صالح نے فرمایا، اگر یہ چٹان تمہارے سامنے پھٹے اور اس میں سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ قوم کے سردار بولے، ہاں، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے پہاڑ لرز اٹھا، زمین پھٹی اور اس میں سے ایک بڑی، روشن، خوبصورت اونٹنی باہر نکلی۔ یہ تھی وہ اللہ کی اونٹنی۔ صالح نے فرمایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو اور اسے نقصان نہ پہنچانا۔ یہ ایک دن پانی پائے گی اور اگلے دن تم۔ چند دنوں تک قوم نے یہ قانون مانا۔ جب اونٹنی کا دن آتا، وہ پورے چشمے سے پانی پیتی اور اگلے دن لوگ۔ اللہ نے ان کے لیے اسے آزمائش بنایا، مگر ان کے دلوں میں حسد نے جنم لیا۔ وہ بولے، یہ اونٹنی ہمیں پریشان کرتی ہے، یہ ہماری زمین سے پانی پیتی ہے، صالح نے ہمیں غلام بنا دیا ہے۔ پھر ان کے سرداروں نے ایک سازش تیار کی۔ انہوں نے ایک بدبخت شخص کو اکسایا اور اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پہاڑوں میں چیخ گونجی، صالح کے چہرے پر غم چھا گیا۔ صالح نے فرمایا، 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ قوم نے ہنستے ہوئے کہا، لے آؤ اپنا عذاب، ہم نہیں ڈرتے۔ پہلا دن آیا، ان کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرا دن سرخ ہو گئے، تیسرا دن سیاہ۔ پھر زمین لرز اٹھی، پہاڑ گرجنے لگے، آسمان سے ایک زوردار چیخ سے آئی اور ایک لمحے میں وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ ان کے خوبصورت پتھر کے گھر خالی ہو گئے، ان کی ہنسی، ان کے گانے، ان کی محفلیں سب خاموش۔
अल्लाह का अजाब उन पर आ चुका था। कुरान कहता है तो उन पर एक जबरदस्त चिंगाड़ आई और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरत अल-अराफ 78। अब वो वादियां जो कभी जिंदगी से भरपूर थी वीरान हो गईं। हजरत सालेह और चंद ईमान वाले लोग अल्लाह के हुक्म से वहां से निकल गए। जब वो पीछे मुड़े तो इन्होंने कहा कि मेरी कौम, मैंने तुम्हें पैगाम पहुंचा दिया मगर तुम खैरखाहों को पसंद न करते थे। आज भी मुद्दायन साले के पहाड़ उनके अंजाम की गवाही देते हैं। वो तराशे हुए घरों के दरवाजे, वो खाली कमरों की खामोशी, सब चीख चीख कर कहते हैं। ये थे वो लोग जो पहाड़ों को काट कर घर बनाते थे, मगर जब अल्लाह का हुक्म आया तो उनकी चट्टानें भी उन्हें ना बचा सके। कौम सुमविद की कहानी हमें याद दिलाती है ताकत, इल्म, दौलत सब खत्म हो जाती है। असल ताकत ईमान में है, अल्लाह की इताअत में है। जिसने नबी की बात मानी अल्लाह ने उसे इज्जत दी, जिसने इनकार किया अल्लाह ने इसे मिटा दिया। ये सुनने वाले, गुरूर, ताकत और जिद कभी इंसान को नहीं बचा सकती। ये दुनिया फानी है और अंजाम उन्हीं का अच्छा है जो सच्चे हैं, जो झक जाते हैं अपने रब के आगे। ये थी कौम सुमविद की कहानी। एक कौम जो पहाड़ों में रहती थी मगर गुरूर ने उसे मिट्टी में मिला दिया। अल्लाह हमें कौम सुमविद के अंजाम से इबरत हासिल करने की तौफीक दे और हमें हमेशा अपने नबियों की तालीमात पर चलने वाला बनाए। आमीन।